اس وقت ایک سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے، یہ بامبے میں جو کچھ ہوا اس کے بعد بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا، اور پھر انڈین میڈیا کس طرح کا رول پلے کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ انڈین گورنمنٹ کس قسم کا الزامات پاکستان پر ڈال رہی ہے، اور ایک سٹوری اس طرح کی کریٹ کی جا رہی ہے جس طرح کہ ایز اف پاکستان واز انوالوڈ ان آل دس، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. اسی پہ گفتگو کریں گے، ود پروفس آپ کے ساتھ بات کریں گے، پچھلے پروگرام میں بھی کیا. اور پاکستانی گورنمنٹ کا اس وقت کیا موقف ہے، انٹرنیشنل میڈیا کا کیا رول ہے، اور اوور آل کیا سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، اور ڈائریکشن اس سچویشن کا کیا ہے، اور اس کے پیچھے کیا وہ لانگ ٹرم، شارٹ ٹرم اور ایک میڈیم ٹرم انڈیا کے گولز ہیں، اس کے اوپر بھی آج کے پروگرام میں گفتگو کی جائے گی. پاکستانی ڈفرینٹ سوسائٹی، سول سوسائٹی کی بات کریں، ہم لائرز کی بات کریں، ہم میڈیا کی بات کریں، ہم بات کریں گورنمنٹ کی، تو ان کا اس وقت کیا موقف ہے، اس کے حوالے سے بھی آج کے پروگرام میں گفتگو کریں. جی سب سے پہلے میں تعارف کراؤں اپنے آج کے مہمانوں کا. جی میرے برابر میں تشریف رکھتے ہیں زید حامد. زید حامد از اے ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک ایکسپرٹ. تھینک یو ویری مچ زید فار کمنگ ان دی شو. جی زید صاحب کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں احمد قریشی. احمد قریشی از اے کالمسٹ اور کافی گہری نظر خاص کر کے پاکستان اور انڈیا کی اسٹریٹجک اور سیاسی صورتحال کے اوپر. تھینک یو ویری مچ احمد فار بینگ ان دی شو. زید صاحب پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ کچھ چیزیں ہم نے جو ڈسکس کی تھی لاسٹ شو میں، اور ہمیں ایک ڈائریکشن نظر آ رہا تھا کہ اب یہ ہوگا، وہ ویسا ہی ہوا. آج بیان آتا ہے جناب کانگریس کی طرف سے کہ پاکستان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، وہ پریشر میں لے آیا گیا ان کو. اس کے بعد ہم نے دوسری چیز دیکھی کہ انڈین نے ایک بیان دیا کہ جی پاکستان کے خلاف کارروائی کی جائے. آج ہمارے ایمبیسڈر کی انہوں نے اپنے فورن آفس میں طلبی کی. اب وہ کیا تھی، انہوں نے کہا جی پاکستان کی طرف سے موقع بھی تھا، روٹین کی ایک ان کی تھی وہ ملاقات، لیکن انڈین میڈیا نے اس کو رول دیا کہ بلایا گیا اور ان کو کافی زیادہ اس کے بارے میں ایکسپلینیشن کی گئی ہے. پاکستان کے خلاف کارروائی کی جائے، اب یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے فیصل، ہمیں اس بات کی بہت زیادہ خوشی ہے اللہ کے فضل سے کہ جو پچھلا پروگرام ہم نے کیا تھا اور آج تک تقریباً 2 دن کے بعد ہوا پاکستان میں زمین و آسمان کا فرق پڑ گیا ہے. ہوا تبدیل ہو گئی ہے پاکستان کے حق میں. انڈین میڈیا پہلی دفعہ بری طرح ڈیفینسو پہ چلا گیا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حیران وہ اس بات پہ ہیں کہ پاکستانی قوم جس طرح اکٹھی ہوئی ہے، پاکستانی میڈیا میں جتنے ہارش اٹیکس انڈیا پہ کیے گئے ہیں. پہلے جو ہمارا طریقہ ہوا کرتا تھا کہ ہم معذرت خانہ رویہ اختیار کرتے تھے کہ ہم نے نہیں کیا، ہمیں الزام مت دو، اس کے مقابلے میں اب جو ہم نے کاؤنٹر آفینسو کیا ہے، ہم نے کاؤنٹر اٹیک کیا ہے ان کے سارے راز کھول کے رکھ دیے ہیں. جیسے اپنے پروگرام میں ہم نے یہ دکھا دیا کہ وہ ہندو ہیں جو بینڈز پہن کے گھوم رہے تھے. انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹ سامنے آ گئی کہ وہ شراب پی کر گئے تھے، مراٹھی زبان بول رہے تھے، اور وہ تمام پروف ہو چکا جو کہ خود ویسٹرن میڈیا اور ہندو رائٹرز نے انڈیا سے بیٹھ کے لکھا ہے. دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ انڈیا کے اندر بھی سیفران بریگیڈ، ان کے جو زائنسٹ ہیں، آر ایس ایس، بجرنگ دل، بی جے پی کے خلاف ایک شدید غصہ موجود ہے. اور سم آف دا فائنسٹ انڈین مائنڈز، چاہے وہ سکھ ہوں یا ہندو ہوں یا دلیت ہوں، شودر ہوں، عیسائی ہوں، کیونکہ یہ ساری وہ قومیں ہیں جو کہ بری طرح پٹ رہی ہیں اس وقت اس ہندو زائنزم کے ہاتھوں. اور انہوں نے اتنا خلاف لکھنا شروع کیا ہے اس بات کے کہ خود انڈین میڈیا اس بات کے باوجود کہ جو وہ دنیا کو پروجیکٹ کر رہے تھے اور ویسٹرن میڈیا جو ان کو سپورٹ کر رہا تھا وہ تو اینٹی پاکستان تھا، لیکن ان کے سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ جو تھی میڈیا میں، سیکنڈ ٹیئر جو لکھنے والے تھے، انہوں نے ان کا سارا کھیل ایکسپوز کر کے رکھ دیا. حتیٰ کہ کئی جگہوں پہ تو جیسے ہم نے عرض کیا، بی بی سی وغیرہ نے بھی یہ رپورٹس دی ہیں کہ وہ مسلمان لگتے نہیں تھے، بلکہ انڈین پولیس نے بھی کہا ہے کہ کئی جگہ تو ہمیں اتنے بلانڈ اور فیئر سکن لوگوں سے مقابلہ کرنا پڑا کہ ہمیں لگا کہ یہ اسرائیلی یا ویسٹرن لوگ ہیں. ہاں یہ انڈین پاکستانی نہیں، ان کی شکل پاکستانی نہیں ہے. اور انڈین ہندو رائٹرز نے لکھا ہے کہ یہ موساد آپریشنز ہے کہ جو، اور خود ان کو نہیں معلوم تھا انڈینز کو کہ یہاں موساد کا ایک سینٹر موجود ہے جو اسرائیلی سینٹر نرمانا ہاؤس یا واٹ ایور ہز نیم واز. اور they were shocked to find out کہ انڈین کمانڈو، اسرائیلی کمانڈوز موجود ہیں وہاں پہ، کمیونیکیشن اور سیٹلائٹ اور انٹیلیجنس اکوپمنٹ وہاں لگا ہوا ہے، ٹاپ آف دا لائن. یس، ٹاپ آف دا لائن. سو the game was exposed pretty quickly. So what happened was کہ جو پرائمریلی بی جے پی کا یہ گیم تھا اس سارے فساد کو کرانے کا، ان کی ملٹری انٹیلیجنس نے جو کام کیا تھا اس کے 3 آبجیکٹیوز تھے. ہم دیکھیے اس کو بہت کیٹیگورک آپ کے لیے آسان کر دیتے. ایک شارٹ ٹرم آبجیکٹیو تھا. شارٹ ٹرم آبجیکٹیو یہ تھا کہ بی جے پی کے خلاف انویسٹیگیشنز ہو رہی تھی، انڈین ملٹری انٹیلیجنس کے خلاف انویسٹیگیشنز ہو رہی تھی، ان کے سرونگ کرنل پکڑے گئے تھے، پورا نیٹ ورک بریک ڈاؤن ہونے والا تھا. اور انڈین پولیس چونکہ منسٹری آف انٹیریئر کے نیچے آتی ہے، وہ انویسٹیگیٹ کر رہی تھی. تو شارٹ ٹرم میں تو ان کا کام یہ تھا کہ اس ٹاپ آف دی تمام ٹاپ پولیس آفیسرز کو ایلیمنیٹ کیا جائے، وہ جو انہوں نے کر دیا. اور ڈائریکشن اس سارے طوفان کی جو کہ ان کے ہارڈ لائنرز اور ایکسٹریمسٹ اور ان کے بی جے پی کے خلاف ہو رہی تھی، اس ڈائریکشن کو غصہ تبدیل کر کے پاکستان کی طرف کیا جائے. یہ شارٹ ٹرم آبجیکٹیو تھا ان کا. ان کا جو مڈ ٹرم آبجیکٹیو تھا وہ یہ کہ کانگریس کی حکومت کے لیے ایک کرائسس کھڑا کر دیا جائے، کیونکہ الیکشن کا سیزن آنے والے ہیں. بالکل ٹھیک. اور
جو حکومت پاکستان کی طرف سخت رویہ رکھے گی اس کے الیکشن میں جیتنے کے چانسز بڑھ جائیں گے. ٹھیک, اب انہوں نے کانگریس کو پریشان کر دیا اس کی وجہ سے. کانگریس کا کوئی ارادہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان سے جنگ کرنے کے لیے یہ لوگ آئیں. دے آر ناٹ پریپیئرڈ فار اٹ. انڈیا اب جنگ کے لیے اس وقت تیار ہی نہیں تھا. یہ تو ڈرامہ اس لیے مجبوراً ان کو جلدی میں کریٹ کرنا پڑا, اور کیا بھی بی جے پی نے, کیونکہ ساری پولیس انویسٹیگیشن ان کے خلاف جا رہی تھی. سو کانگریس کو مجبوراً اب پاکستان کے خلاف سخت بیانات دینے پڑ رہے ہیں. تیسرا جو ان کا لانگ ٹرم آبجیکٹو تھا وہ یہ کہ ان کو پتا ہے کہ اوباما آنے والا ہے. اوباما نے آ کے کہا تھا کہ میں پاکستان کے ٹرائبل ایریاز میں جنگ مسلط کروں گا. تو اس سے پہلے یہ گلوبل انوائرمنٹ کریٹ کر رہے ہیں کہ جب وہ آئے گا تو ہم تیار ہوں گے یہاں پہ کہ ایسٹرن فرنٹ سے ہم حملہ کریں گے, ویسٹرن فرنٹ سے اوباما آئے گا. اب اگر آپ بالکل شروع میں اس قتل کر دیتے ہیں اس پورے کھیل کو, اور ہوا بھی یہی کہ آج بہت بڑا انڈین اخبار ہے ہندو, اس نے اپنے آرٹیکل میں لکھا ہے کہ ہم حیران ہیں کہ پاکستانی میڈیا نے اتنا میسو کاؤنٹر اٹیک کیسے کر دیا ہمارے اوپر, اور ہم ڈیفینسو پہ چلے گئے. اینڈ دے ور ویری سرپرائز. اور یہ بہت پازیٹو بات ہوئی ہے کہ شروع میں جو پاکستانی میڈیا ڈیفینسو تھا, ہماری گورنمنٹ تو بالکل ہی فلیٹ ہو گئی تھی, لیکن آفٹر سم ٹائم جو ریئلائزیشن قوم میں آئی ہے, اور الحمدللہ ہم نے جو کاؤنٹر اٹیک کیا ہے, اب ہمارے میڈیا کا پہلی دفعہ ایک بہتر رول سامنے آیا ہے. اینڈ ہم چاہیں گے کہ اس مومنٹم کو مینٹین کریں, کیونکہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. ہمیں خطرہ یہ ہے کہ انڈینز اگر اوور کمٹ کر گئے, یعنی ابھی تو کیونکہ ایک سیاسی پوسچرنگ تو نہیں کرنی ہے, اپنے آپ کو دکھانے کے لیے اپنی قوم کے سامنے کہ ہم یہ کر رہے ہیں, ہم ٹروپس موبلائز کر رہے ہیں, ہم ایئر فورس کو موو کریں گے, اور ہم پاکستان سے بدلہ لیں گے, اور سارے پاکستانی. اگر انہوں نے کچھ فوجیں موبلائز کی, کیونکہ دیکھیے ایک بات ہم بتا دیں, ہم نے تو فوجیں موبلائز کرنا شروع کر دی ہیں. پاکستان تو اب بالکل تیار ہو گیا. ہماری آرمی کی طرف سے بھی سگنل چلا گیا ہے کہ ہم اپنے ویسٹرن بارڈر سے فوجیں نکال کے ایسٹرن بارڈر پہ لے آئیں گے, اور مشرق میں بھی ہم نے اپنے ڈیفینسز مضبوط کر لیے ہیں کہ آؤ انشاءاللہ اب جنگ اس طرف نہیں ہوگی. ویل فائٹ یو ان پانی پت. ہماری تو تاریخ ہی تم سے پانی پت میں لڑنے کی ہے, تو ویل ٹیک دا وار رائٹ ٹو یور ڈور اسٹیپ. آ کے دیکھو تم. اب یہ جب ہم نے سگنل ان کو دیا ہے, ہمارا میڈیا آرگنائز ہوا ہے, انڈینز ہیو بین دے آر اسٹنٹ. وہ حیران ہو گئے. تو جتنا سخت پوسچر ہم ان کے خلاف رکھیں گے, اتنے ہی کم چانسز ہیں کہ وہ ہم پر حملہ کریں. اچھا ایک چیز اور,